قرآن مجید میں 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کا لقب بھی عطا فرمایا۔ آج یوم بدر ہے اور اس کا دوسرا نام قرآن مجید میں یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا معرکہ حق اور باطل کے درمیان جو رونما ہوا وہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام بدر، وادی بدر۔ یہاں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب ہی ایک میدان ہے جس میں قریش مکہ اور مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے غلام تھے، حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ ہجرت فرما کر نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو عرب میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور عرب قبائل بڑی تیزی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ قریش مکہ اسلام کی اس روشنی کے پھیلتے ہوئے ماحول کو دیکھ کر انہوں نے چندہ اکٹھا کیا اور بڑے بڑے جو مکے کے سردار تھے انہوں نے پیسے ڈالے کہ ان پیسوں سے کاروبار کیا جائے اور اس سے جو منافع حاصل ہو اس سے سامان جنگ خریدا جائے اور سامان حرب خرید کر پھر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی جائے تاکہ مسلمانوں کی بڑھتے ہوئے معاملات جو ہیں یہ روک دیے جائیں۔ اہل کفر ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ حق کی روشنی جب پھیلنے لگتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور حق کی آواز جب بلند ہوتی ہے اس کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے کئی طور طریقے اختیار کیے گئے۔ ایک تو ظاہراً جنگ کے معاملات ہیں اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اندر سے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے سازشیں کی جائیں۔ لہذا ہجرت مدینہ کے بعد دونوں محاذوں پر مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک تو بالکل کھلے ہوئے کافر تھے جو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا طبقہ تھا منافقین کا جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اندر سے جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی شورش، کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ برپا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ان تینوں گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک تو وہ لوگ جو سرے سے کفر کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں، اور ایک وہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ واضح ہیں کہ یہ ماننے والے ہیں، یہ ماننے والے نہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کہ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں
جو یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یقولو جو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ اور پھر 28ویں پارے میں ایک مکمل صورت نازل کی گئی جس صورت کا نام ہے سورہ منافقون۔ اس صورت کے اندر منافقوں کا ذکر ہے، اور منافق جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے، چونکہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، اور وہ حضور کے سامنے قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ یہ محبوب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو حضور اللہ کے رسول ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، لکاذبون، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ اللہ کو رسول مانتے ہیں، لیکن اندر سے نہیں مانتے۔ تو یہ نفاق کا جو پردہ ہے، اس کا ظہور جو ہے وہ غزوہ احد میں ہوا تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، رمضان شریف کی 17 تاریخ کو، اور 1 سال بعد پھر شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ تو منافقین اندر سے مجتمع ہو رہے تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ حضور جب جبل احد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو منافقین کا جو سردار تھا ابن ابی، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر راستے سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ 400 کے قریب ان کی تعداد تھی منافقوں کی، جو غزوہ احد میں جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، چونکہ اندر سے تو منافق ہی تھے، بظاہر مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور پھر سورہ آل عمران کے اندر گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خبیث اور طیب جو ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو قرآن میں طیب کہا گیا اور منافقوں کو خبیث کہا گیا۔ قرآن مجید میں یہ خبیث کا لفظ منافقوں کے لیے استعمال ہوا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ایک طرف خبیث لوگ ہیں، ایک طرف طیب لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اے پیارے محبوب، ہم خبیث لوگوں کو طیب لوگوں سے الگ کر دیں۔ یہ سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیت کریمہ گزری تراویح میں۔ تو حضور ممبر پہ تشریف لائے، اور آپ نے جتنے بھی اس وقت مسجد میں منافق تھے، حضور نے ایک ایک کا نام لیا اور اس کے والد کا نام لیا۔ جب حضور اس کا نام لیتے، اس کے والد کا نام لیتے، تو فرماتے قم، کھڑا ہو جا۔ وہ جب کھڑا ہوتا تو حضور فرماتے اخرج من المسجد، نکل جا مسجد سے۔ منافق عورتیں بھی تھیں اور منافق مرد بھی تھے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد سے نکال دیا۔ اور سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے کہ طیب لوگ تو رہ گئے، خبیث لوگوں کو مسجد سے نکال دیا۔ اب انہوں نے جا کر ایک مسجد بنا لی، الگ جا کے مسجد بنائی، جس کو قرآن مجید میں مسجد درار کہا گیا۔ والذین اتخذوا مسجدا درارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ مسجد جو ہے یہ تو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔
قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر کیا گیا. یہ مسجد درار ہے، اس کی بنیاد کفر اور تفریق پر ہے، اور یہ ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے. یعنی اس مسجد میں جس کو انہوں نے مسجد کہا، اللہ کریم فرمایا یہ تو مسجد درار ہے، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ اپنا اڈا بنایا ہے، اور یہ کمین گاہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. اس میں حضور کے خلاف وہ منصوبہ بندی کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے. اس مسجد کو پھر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، گرایا گیا اور مسجد کو آگ لگا دی گئی. تو یہ منافقین جو ہیں، ان کا آغاز جو ہے غزوہ بدر، جو حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کو ایسا غلبہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کا نام یوم الفرقان فرمایا. یہ یوم بدر بھی ہے، آج 17 رمضان یوم الفرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن. اور اس دن کی اہمیت اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں کی کل تعداد جو ہے وہ صرف 313 تھی، اور 1000 کے قریب کفار کا لشکر تھا جو مکہ سے آیا تھا، اور یہ اہل مدینہ تھے جن کی تعداد 313 تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 313 نفوس قدسیہ بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، کیونکہ یہ کل پونجی تھی اسلام کی، کل کمائی تھی نبی کریم علیہ السلام کی. تو اسی لیے بدر میں جب آئے تو کفار تو 3 گنا زیادہ تھے نا، اور اسلحے کا یہ حال تھا کہ پورے 313 آدمیوں کے پاس صرف 8 تلواریں. اندازہ لگائیں، 313 آدمی ہیں اور تلواریں صرف 8، اور زرہیں جو ہیں ان کی تعداد صرف 6 تھی، اور گھوڑے جو ہیں 313 آدمی ہیں، سواریاں گھوڑے جو ہیں وہ صرف 2 ہیں. یہ بے سر و سامان قافلہ تھا. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں غزوہ بدر کا ذکر آیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، تعداد بھی کم تھی، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھیں اور کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں. 8 پہرے روزے سے مسلمانوں نے یہ بدر کی جنگ لڑی تھی، 8 پہرے روزے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ پہلی مدد اللہ تعالیٰ کی یہ نازل ہوئی کہ رات کو بارش ہو گئی. مسلمان جہاں 313 تھے وہ جگہ ذرا ریتلی تھی، اور جہاں کفار کا لشکر تھا وہ جگہ ذرا سخت تھی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مدد ہم نے یہ کی کہ آسمان سے بارش برسائی، اور ریتلی جگہ پہ جب بارش برسی تو وہ جگہ مضبوط ہو گئی، اور جہاں کفار تھے اس جگہ پہ کیچڑ ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید اور مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے ملائکہ نازل فرمائے. 313 غلامان رسول کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ، 3000 فرشتے آسمانوں سے اتارے گئے. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعداد کو بڑھا کر 5000 کر دیا. تو قرآن مجید میں دونوں عدد بیان کیے گئے کہ ہم نے پہلے 3000 فرشتے اتارے، پھر ہم نے تعداد بڑھا کر 5000 کر دی. ادھر سے ملائکہ نازل ہوئے، اور اس جنگ کا جب آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ کتاب المغازی بخاری شریف کا ایک چیپٹر ہے جس میں ان تمام غزوات کا ذکر ہے جن میں نبی کریم علیہ السلام جن جنگوں میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، ان جنگوں کو غزوہ کہتے ہیں. اور وہ جنگ جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑی گئی مگر اس میں حضور کسی وجہ سے تشریف نہیں لے گئے، اسے سریہ کہتے ہیں. تو کتاب المغازی جو ہے بخاری شریف میں، اس میں یہ موجود ہے کہ بدر سے 1 دن پہلے 17 رمضان کو یہ معرکہ بدر ہوا.
تو حضور نے 16 رمضان شریف کو اپنی چھڑی مبارک اور عصا مبارک سے بدر کے اندر دائرے لگائے۔ اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ حضور یہ دائرے لگا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ بدر کے میدان میں دائرے لگا رہے ہیں، تو یہ دائرے کس لیے لگا رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا مصرع ابی جہل، فرمایا کل یہ نشان جو میں نے لگایا ہے یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی۔ ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، جو بڑے بڑے کفار کے سردار مارے جانے تھے، حضور نے ان کے نام لے لے کر بتایا، کل یہاں اس کی لاش ہوگی، کل یہاں اس کی لاش ہوگی، کل اس کی لاش یہاں ہوگی۔ غدن کا لفظ حدیث شریف میں ہے، غدن آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ جب معرکہ بدر مکمل ہو گیا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، انصار بھی صحابہ تھے اور مہاجر بھی تھے، 8 انصار تھے اور 7 مہاجر صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس غزوہ بدر کے اندر جب معرکہ ختم ہوا، اہل اسلام کو فتح ہوئی اور اللہ کریم نے غلبہ حق فرمایا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا جہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام نے جس کافر کی لاش کے گرنے کی نشاندہی فرمائی تھی، ایک ذرہ بھی ادھر ادھر لاش نہیں گری، انہی مقامات پر ان کی لاش گری۔ تو حضور نے ایک دن پہلے ہی غزوہ بدر کے ان تمام مقتولین جو کفار کے تھے ان کے مرنے کی جگہوں کی نشاندہی فرما دی۔ پھر آسمانوں کے ملائکہ کی جو تائید نازل ہوئی اس کا ذکر کتاب المغازی میں ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جس کافر کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، قبل اس کے کہ ہماری تلوار لگے پہلے ہی وہ اس کی گردن کٹ جاتی تھی، تو جس کے لیے ارادہ کرتے تھے ملائکہ نصرت فرماتے تھے اور اسے اپنے انجام تک پہنچا دیتے تھے۔ اس غزوہ بدر میں جہاں اہل اسلام کو غلبہ ہوا، مسلمانوں کے ایسے ایسے واقعات اس جنگ میں پیش آئے۔ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کل تو 8 تلواریں تھیں اور ایک تلوار وہ ٹوٹ گئی، باقی رہ گئی 7 تلواریں۔ وہ جو تلوار ٹوٹی تھی وہ پرانی تلوار تھی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب تلوار ٹوٹ گئی تو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر حضور کے پاس آئے کہ حضور یہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریب ہی ایک کھجور کی ٹہنی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ حضور نے کھجور کی ٹہنی پکڑ کر کے اس کو پکڑائی، حضرت عکاشہ کو فرمایا لو اس سے جا کے لڑو۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے وہ لکڑی وہ ٹہنی مجھے پکڑائی تو اس وقت تو ٹہنی تھی، وہ جب میں نے پکڑی تو حضور نے جب تھمائی میرے ہاتھوں میں تو وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ اس سے انہوں نے جنگ کی، اور جنگ کے بعد پورے عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضور کے دست اقدس کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے چھڑی پکڑائی تو وہ تلوار بن گئی۔ تو دور دور سے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ اس تلوار کو دیکھنے آتے تھے کہ چلو اس تلوار کی زیارت کرائیں جو حضور کے دست اقدس کے فیضان سے تلوار بن گئی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے زندہ معجزے کو، اس تلوار کا نام انہوں نے اون رکھا۔ اون کا معنی ہے مدد کرنے والی، کہ اس تلوار نے میری مدد کی تھی، میری تلوار تو ٹوٹ گئی تھی، تو حضور نے جو مجھے لکڑی عطا فرمائی، ٹہنی عطا فرمائی، وہ تلوار بن گئی۔ انہوں نے اس کا نام رکھا اون۔ تو نسل در نسل ان کی اولاد میں وہ تلوار جو ہے وہ محفوظ رہی۔ پھر اسی غزوہ بدر میں ایک اور بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ تیر ایسا آیا کہ ان کی آنکھ کے اندر تیر لگ گیا اوپر۔ جیسے ہی تیر لگا تو ان کا آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ لٹک کے یہاں رخسار پہ آ گیا۔ تو انہوں نے ہاتھ یوں نیچے رکھ لیا اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور میری آنکھ میں تیر لگا ہے، میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قتادہ تجھے آنکھ دے دیں یا جنت دے دیں؟ دونوں میں سے ایک چیز لے لے، یا آنکھ لے لے یا جنت۔ وہ تو لینے گئے تھے آنکھ، لیکن حضور نے فرمایا کہ
دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے ایک لے لے، یا تو آنکھ لے لے یا جنت لے لے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات عرض کی کہ حضور آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے طلب کرنے پر، میرے مانگنے پہ عطا فرما دیں، اور کرم فرمائیں جنت اپنی طرف سے عطا فرمائیں۔ سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے سبل الہدیٰ، اس میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو ڈیلا جو رخسار پہ لٹک رہا تھا، اس شہادت کی انگلی سے حضور نے لعاب دہن لیا اور ڈیلے پہ لگا کے ڈیلے کو پکڑ کر اندر رکھ دیا، اور پوری آنکھ پہ حضور نے یوں ہاتھ پھیر دیا۔ جب آنکھ پھیرا تو فرمایا قتادہ اب دیکھ بتا تیری آنکھ کا کیا حال ہے۔ حضرت قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ آنکھ نکلی تھی، ایسے آنکھ ہو گئی جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ تو یہ غزوہ بدر میں جو معجزات میرے آقا کریم کے ظاہر۔ اب جب صحابہ کرام نے گھمسان کی لڑائی ہوئی نا، تو صحابہ حضور کے پاس آئے کہ حضور تلواریں تو صرف 8 ہیں، تو ہم کس سے لڑیں؟ نہ تلوار ہے لڑنے کے لیے، کوئی نیزہ ہے نہ تیر ہے، کیا کریں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی ٹہنیاں کچھ پڑی ہوئی تھیں، جس کو میرے آقا کھجور کی ٹہنی پکڑاتے تھے وہ تلوار بن جاتی تھی۔ فرمایا اس سے قتال کرو، اس سے جہاد کرو۔ اور اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے بڑی رقت امیز دعا فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ایسی جگہ متعین کر دی جائے کہ جہاں حضور تشریف فرما ہوں اور وہاں سے حضور پوری جنگ کی کمان فرمائیں۔ لہٰذا صحابہ کرام نے 16 رمضان شریف کو ایک چھپر سا بنا دیا، چھپر بنایا اور ارادہ یہ کیا کہ یہاں حضور اس کے نیچے تشریف فرما ہوں گے۔ وہ ذرا اونچی جگہ تھی جہاں سے پورے میدان کا نقشہ نظر آئے، تو حضور عریش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور پہرے دار حضور کے ساتھ رہیں گے۔ لہذا اس عریش کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور دعائیں مانگتے رہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا کریم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اتنی لگن اور اتنی گریہ و زاری سے حضور نے دعا فرمائی کہ آپ کے کندھہ اقدس پہ جو چادر مبارک تھی وہ نیچے گر گئی، اور حضور نے یوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، کافی بلند کیے۔ حضور نے جب یہ جملے فرمائے کہ باری تعالیٰ میری جو کل پونجی کمائی تھی وہ یہ 313 افراد ہیں جو لے کر کے میں میدان میں آ گیا ہوں، اے رب العزت اگر تو نے ان کی 313 بے سر و سامان لوگوں کی نصرت و مدد و تائید نہ فرمائی تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر چونکہ پہرے دار تھے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا اور چادر مبارک اٹھا کر حضور کے کندھے پہ رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر گریہ و زاری فرما رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نصرت کا وعدہ فرما لیا۔ جب حضور نے یہ دعا فرمائی تو اسی لمحے جبریل امین 3000 ملائکہ کو لے کے آ گئے، پھر تعداد بڑھا کر 5000 کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت فرمائی کہ اس میں بڑے بڑے قداور جو کافروں کے رئیس اور سردار تھے 70 کی تعداد میں وہ مارے گئے۔ 70 میں ابو جہل بھی تھا، اور مسلمان جو ہیں کل جو شہید ہوئے ان کی تعداد 14 تھی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 جو ہیں وہ کافر بدر میں مارے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں اس وقت مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے۔ یہ 313 افراد جو ہیں آج ان کی یاد ہمیں منانی ہے۔ رات الحمدللہ مسجد میں باقاعدہ شہدائے بدر کی یاد میں محفل کرائی گئی، اور حاجی سردار محمد صاحب مدینہ شریف حاضری کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے لنگر کا بھی اہتمام کیا، رات بھی ہم نے ذکر کیا اصحاب بدر کا۔ تو یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کے وسیلے سے آج تک جب سے غزوہ بدر ہوا آج تک اہل اسلام ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں
دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تجھے یہ 313 بندے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں 17 رمضان المبارک کو وہاں قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پر شہدائے بدر اور اصحاب بدر کی طرف سے بڑی وسیع افطاری کا اہتمام ہوتا ہے اور بڑی نورانی محفل ہوتی ہے، اور اس میں اصحاب بدر کے نام کا ورد کیا جاتا ہے، باقاعدہ 313 بدری صحابہ کے نام اور ان کے والد کے نام پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسند ہے، اسی لیے میں نے ایک درس میں یہ عرض کیا تھا کہ 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ ہیں، ترتیب کے اعتبار سے خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ 5 افضل ہیں۔ ان کے بعد پھر 10 مبشرہ کا ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ مسجد کے دروازے پہ ان 10 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ 10 مبشرہ ہیں۔ اور ان کے بعد پھر جن کا مقام ہے وہ بدری صحابہ ہیں۔ خلفائے راشدین یہ ترتیب فضیلت ہے، سب سے افضل خلفائے راشدین، ان کے بعد وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ پیارے جو اللہ تعالیٰ کو ہیں وہ اصحاب بدر ہیں، وہ اصحاب بدر ہے، ان کی تعداد ہے 313۔ اس جنگ میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور شان کا مظاہرہ ہوا، اور جب یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی یوم الفرقان کو، تو اس کے بعد جو عرب قبائل ہیں ان پر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، اور بڑے بڑے قبائل جو ہیں غزوہ بدر کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ اور جب یہ اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہوئی تو اب پھر مکے والوں نے ایک اور چال چلی کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نفاق کا بیج بویا، اور مدینہ منورہ میں جو قرب و جوار میں یہودیوں کی آبادیاں تھیں انہوں نے بھی مسلمانوں کو معاذ اللہ اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے یہ سازش چلی، اور اس میں ابن ابی کا ذکر قرآن مجید میں آیا جو تمام منافقین کا سردار تھا، اور منافقوں کا نفاق جو ہے وہ تو غزوہ احد میں ظاہر ہوا تھا، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ سن 2 ہجری میں ہی رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تھے، سن 2 ہجری میں رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تھے، اور اس سے اگلے سال جو ہے وہ غزوہ احد ہوا تھا۔ اس لیے بدری صحابہ کی یاد جب بھی 17 رمضان شریف آتی ہے تو اصحاب بدر کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جو عشاقان رسول مدینہ منورہ رمضان شریف میں حاضر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا جا کر کے بدر شریف کی زیارت کی جائے اور شہدائے بدر کو جا کے سلام عرض کیا جائے، تو یہ ایک تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہے۔ دوسرا آج کا دن جو ہے یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی آج یوم وصال ہے، اور فتح مکہ کے حوالے سے 2 روایتیں اس وقت پیش نظر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 18 یا 17 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا تھا، دوسری روایت کے مطابق 20 رمضان شریف ہے، ایک روایت جو ہے وہ 10 رمضان شریف کی بھی ہے۔ بہرحال مکہ جو ہے فتح ہوا یہ بھی رمضان شریف میں ہوا، غزوہ بدر جو ہے یہ بھی رمضان شریف میں ہوا۔ اب یہ 3 دن جو ہیں یہ دوسرے عشرے کے، چونکہ آج 17 رمضان ہے، 18 رمضان، 19 رمضان شریف اور 20 رمضان شریف، یہ دوسرے عشرے کے 3 دن باقی ہیں۔ اس کے بعد 20ویں روزے وہ عظیم نعمت شروع ہو جائے گی جس کو رمضان شریف کا نقطۂ کمال تصور کیا گیا، وہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ 21 رمضان المبارک یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہادت کا دن ہے، اور 20ویں روزے غروب آفتاب کے ساتھ ہی آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف شروع ہو جاتی ہے۔
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ آسان ہے، عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف یہ اس کا مصدر ہے وقوف، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا، ایک جگہ رک جانا۔ تو مسجد کے کسی گوشے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے آخری عشرہ گزارنا اور اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے یاد الہی، ذکر الہی میں مصروف رہنا، اور پھر آخری عشرہ جو ہے 20ویں روزے افطاری کے ساتھ ہی پہلی طاق رات رمضان شریف کے آخری عشرے کی شروع ہو جائے گی۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور ایک حدیث شریف میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو لہٰذا یہ آخری عشرہ جو ہے باقی پورے رمضان شریف کا نقطہ کمال ہے، اور پہلے 2 عشروں پر آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے۔ اور قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورہ نازل کی گئی جس کا نام ہے سورہ قدر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو یہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات شب قدر۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اور صبح صادق تک پوری رات سلامتیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو یہ آخری عشرے کی ہی کوئی رات ہے، لیکن بعض صحابہ کرام جن میں سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو قسم کھاتے تھے، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے، 27ویں شب ہی شب، وہ قسم کھا کے کہتے تھے۔ اس کی ایک توجیہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ ممکن ہے انہیں 27ویں شب کو شب قدر کا مشاہدہ ہوا ہو، اسی لیے وہ پورے وثوق کے ساتھ قسم کھا کے کہتے تھے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑے انعامات ہیں۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ مساجد کے اندر نمازیوں کی حاضری جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور رمضان شریف کی رغبت جو ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے کہ جب ان خرافات سے دین کا نقصان ہوتا ہے تو پھر جو درد مند مسلمان ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رات کو ہی اب ساری رات لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، اسٹیڈیمز کے اندر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جو تراویح و وقت ہے وہاں میچ کھیلے جا رہے ہیں، ہلے گلے ہو رہے ہیں، اور نمازوں سے بے رغبتی، مسجدوں سے دوری۔ اس وقت مسلمان کا دل بڑا دکھتا ہے کہ یہ اتنے بڑے انعامات کہ جس کا قرآن میں بڑے اہتمام سے ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اس میں دن کا روزہ فرض کیا گیا، رات کی تراویح رکھی گئی، قیام اللیل، پھر اس میں سحری کی نعمت، پھر افطاری کی نعمت، پھر فرمایا کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، پھر سحری کے اندر برکت ہے، سحری ضرور کیا کرو، اور روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک افطاری کے وقت، ایک جب اللہ کا دیدار ہوگا، آخری عشرے کا اعتکاف ہے، شب قدر ہے، صدقہ فطر ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت دیکھ لیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درد دل عطا فرمائے، دین کی محبت، دین کی رغبت ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑے ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ، غنیمت ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں۔ اب تو رمضان شریف کا احترام بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو دن باقی رہ گئے ہیں، دیکھیے کتنی تیزی سے رمضان شریف گزرا، آج افطاری کے ساتھ ہی 17 روزے مکمل ہو جائیں گے، تو کتنی محرومی ہے
وہ شخص کتنا محروم ہے جو ان دنوں کی قدر نہیں کرتا۔ یہ تو قسمت یا نصیب والا معاملہ ہے کہ اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو یہ جو 10-13 دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جانیں اور دنیا کی مصروفیات جو ہے اسے کچھ کم کریں اور دین کی رغبت زیادہ رکھیں۔ زیادہ وقت اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کے لیے، رحمتیں سمیٹنے کے لیے زیادہ وقت مسجدوں میں دیجیے، زیادہ وقت عبادت میں دیجیے، اور اس کو مت بھولیے کہ اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صدقہ و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ممکن ہو تو آج اپنے گھروں میں جو آپ معمول کا افطاری کا گھر پہ اہتمام کریں، معمول کا کھانا جو گھر میں پکتا ہے اسی پر ہی اصحاب بدر کی نیاز دیجیے اور دعا مانگیے کہ آج جو بھی اہتمام کیا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی ارواح کو عطا فرمائے۔ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ ممکن ہو تو 4-4، 3-3، 5-5 آدمیوں کی مساجد میں افطاری کرائیے اصحاب بدر کی طرف سے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا کوئی کام اٹک جائے وہ اصحاب بدر کی نیت کر لے کہ میں 313 عدد اصحاب بدر کا ہے، میرا اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے، میری یہ منت پوری ہو جائے تو میں اصحاب بدر کے نام کے 313 روپے مسجد کی خدمت کروں گا یا کسی دینی کام میں لگا دوں گا یا کسی غریب مسکین بیوہ اور یتیم کی مدد کر دوں گا۔ تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام